کہتے ہیں کہ تاریخ میں صرف کردار سچے ہوتے ہیں مگر واقعات جھوٹے، اور کہانیوں میں صرف کردار فرضی ہوتے ہیں مگر واقعات حقائق پر مبنی۔ جو کہانی آج میں نے لکھنی ہے یہ ہرگز نئی نہیں ہے، یہ آپ بیتی ہے، اور میرا غالب گمان ہے کہ آپ پر بھی شاید بیتی ہو۔ ایک بچہ تھا جس کا گھر مذہبی تو نہ تھا مگر نماز کا پابند ضرور تھا۔ اس کی ماں اسے باجماعت نماز کے فضائل بتاتی رہتی تھی۔ وہ بچہ اکیلا تو مسجد نہ جاتا تھا، البتہ جمعے کی نماز اپنے والد اور دادا کے ساتھ مسجد میں ادا کرتا تھا۔ بچے کی ماں بھی اسے اکیلے مسجد بھیجنے کی قائل نہ تھی کیونکہ وہ ابھی آداب سے نابلد تھا۔ مگر جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا اور ہلکی پھلکی سمجھ بوجھ کا مالک ہو گیا تو اس کی ماں نے اسے اکیلے مسجد بھیجنے کا ارادہ کیا۔ اس نے مسجد جانے سے پہلے خصوصی طور پر عطر لگایا اور شیشے کے آگے کھڑے ہو کر ٹوپی درست کی اور ہرن کی طرح اٹکیلیاں کرتا مسجد کی طرف نکل پڑا۔ اس بچے کا خشوع و خضوع دیدنی تھا۔ اسے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ میاں اس سے بے حد خوش ہیں اور انہیں اس کا مسجد آنا بہت پسند آئے گا۔ اس کی ماں دروازے پر کھڑی اس کی بلائیں لے رہی تھی کہ اس کا بچہ نماز پڑھنے اکیلے جا رہا ہے۔ آج سے پہلے وہ جب بھی گیا اپنے بڑوں کے ساتھ ہی گیا تھا اور مسجد میں گھومنے کی خواہش اس کے دل میں دبی ہی رہی۔ لہٰذا اس نے مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ آج مسجد کا چپا چپا دیکھے گا اور وضو خانے کے سب نل بھی چلائے گا۔ اسے آخری صف کا قالین بھی بہت ملائم لگتا تھا اور آج اس پر لیٹنے کا بھی موقع تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اسے پہلی صف میں مؤذن کے بالکل برابر کھڑے ہو کر نماز بھی ادا کرنی تھی۔ وہ جب مسجد پہنچا تو جماعت کھڑی ہونے میں کافی وقت تھا، تو وہ مسجد میں گھومنے لگا، ہر دیوار اور ہر کھڑکی کو ہاتھ لگا کر محسوس کرنے لگا۔ وہ ٹوپیوں کی ٹوکری میں پڑی رنگ برنگی ٹوپیوں کو باہر نکال کر ان سے کھیلنے میں مگن ہو گیا۔ جب ٹوپیوں سے جی بھر گیا تو وہ اندر آ کر اپنے من پسند قالین پر لیٹ گیا۔ ابھی وہ صحیح طرح لیٹا بھی نہ تھا کہ اسے ایک بھاری بھرکم آواز میں ایسا کرنے سے منع کیا گیا، اور وہ بھاگ کر پہلی صف میں آ کر مصنوعی خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کے بھاگنے نے اسے کچھ اور مشکوک بنا دیا تھا، مگر اصل بجلی جماعت کھڑے ہوتے ہی گری جب مؤذن صاحب نے بچوں کو پیچھے یا ایک کونے میں کرنے کا حکم دے دیا۔ بچوں کے اسکول کا رواج ہوتا ہے کہ جو پہلے آتا ہے وہ پہلی کرسی پر بیٹھتا ہے، تو اس کا خیال تھا کہ شاید مسجد میں بھی ایسا ہی ہوتا ہو، مگر اس نے دیکھا کہ جو عموماً آخر میں آتے ہیں انہیں اگلی صفوں میں بیٹھنے کا شوق زیادہ ہوتا ہے، اور قد اور چہرے کے نقوش کی بنیاد پر ان کا شوق پورا بھی ہو جاتا ہے۔ اس کا دل اچاٹ ہونے لگا تو وہ مسجد کے صحن میں آ کر آخری صف میں بیٹھ گیا۔ اس کا غصہ بے چینی میں کب تبدیل ہوا اسے اس بات کا خود بھی اندازہ نہیں ہو سکا۔ اس کے بار بار پہلو بدلنے پر ساتھ کھڑے ہوئے ایک بڑی عمر کے شخص نے آئندہ کسی بڑے کے ساتھ آنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا، نکل جاؤ۔ مسجد میں اکیلے جانے کی خوشی اب مسجد میں اکیلے کیوں گیا کے سوال میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ ڈوبے دل کو سنبھالے ہوئے اپنی خفت کی انگلی پکڑے گھر کی جانب جا رہا تھا کہ اس کے گھر کے قریب ایک خالی پلاٹ، جہاں بقول اس کی ماں برے لڑکے بیٹھتے ہیں، میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے بہت پیار سے اس کو کہا، آ جاؤ۔